الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ عز و جل، آج پھر سے ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر میں موجود ہیں، جس کے اندر آج انشاءاللہ بلیفس اباؤٹ نبوہ ہمارا ٹاپک ہے۔ جیسے کہ کل میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل کل ہم نبوت کے حوالے سے جو ہمارے عقائد ماتوریدیہ، ہمارے عقائد ہیں، بلیفس ہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ لہٰذا اسی اسکیجول کے مطابق آج انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ تو آپ لوگ انشاءاللہ اس پورے لیکچر کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، اور انشاءاللہ عز و جل ایسی باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی، ایسی امپورٹنٹ عقائد اور ان کے رولز اور اس کے دلائل آپ کو سیکھنے کو ملیں گے کہ شاید آپ نے زندگی میں ایسا نہ سیکھا ہو۔ لہٰذا پورا لیکچر سنیے، اس کے نوٹس بھی بنا لیجئے تاکہ بعد میں اگر کوئی چیز بھول جائیں تو اپنے نوٹس کو دیکھ کر اسے آپ یاد رکھ سکیں۔ تو عقائد کی ہر بحث انتہائی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ ان کا تعلق ہمارے ایمان سے ہوتا ہے، اور جو ایمانی باتیں ہوتی ہیں یعنی جن کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، ان کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ دن اور رات ایک کرنا پڑے پھر بھی ان کو سیکھا جائے گا۔ یہ عقیدہ نبوت کے حوالے سے جو ہمارے عقائد ہیں، انبیاء کے حوالے سے ہمارے عقائد ہیں، جو ضیاء العقائد کتاب کا سیکنڈ پارٹ ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آج سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جیسے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے بارے میں عقائد اور اس کی صفات کا جاننا مومن پر ضروری ہے، تاکہ اس کا عقیدہ جو ہے صحیح رہے، خراب نہ ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور اس کے علاوہ دیگر انبیاء کے حوالے سے ہمارے عقائد کیا ہیں، انبیاء کی صفات کیا ہوتی ہیں، ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اور اس کا ہمارے کتب عقائد اہل سنت میں اس کا ڈیٹیل سے بیان ہے۔ ہر عقیدے کی کتاب اٹھا لیں، مسامرہ اٹھائیں، المعتقد اٹھائیں، عربی کے اندر جو کتابیں لکھی گئیں عقائد پر، اور ان کے اندر اس میں شرح مواقف ہے، اس کو اٹھائیں۔ حدیقہ ہے، حدیقہ ندیہ، جس کا بڑی یعنی امپورٹنس ہے ہماری عقائد اہل سنہ میں، تو اس کو اٹھائیں۔ یہ ساری کتابوں کا خلاصہ انشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں گا۔ سب سے پہلے نبی ہوتا کون ہے، یعنی نبی کی ڈیفینیشن کیا، واٹ از دا ڈیفینیشن آف نبی۔ نبی کی ڈیفینیشن لغوی اس کا لٹرلی معنی تو ہوتا ہے کہ غیب کی خبر دینا۔ نبی کا لٹرلی میننگ جو ہوتا ہے وہ غیب کی خبر دینا ہوتا ہے، لیکن اس کا ٹرمینالوجیکل میننگ کون سا، ٹرمز جو ہے نبی استعمال ہوتی ہے، تو اس کا وہ میننگ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، نبی کہتے کس کو، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے۔ تو آپ لکھ لیجئے ڈیفینیشن جو شرح المقاصد میں لکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ دیگر کتب میں نبی کی ڈیفینیشن لکھی ہے، وہ لکھ لیجئے کہ نبی اس انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ وہ لوگوں تک ایسی باتیں پہنچائیں جو اس کی طرف وحی کی گئی ہیں۔ نبی اس انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں تک وہ باتیں پہنچائے جو اللہ کی طرف سے اس نبی پر وحی کی گئی ہیں، وحی کی گئی ہیں۔ یہ نبی کی ڈیفینیشن ہے۔ ہم نبی کو انسان مانتے ہیں الحمدللہ، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن انسان عام انسانوں جیسا نہیں، جہاں اس انسانیت کی انتہا ہوتی ہے، بلکہ ان کی نورانیت کی بھی جو ان کے تصورات میں انتہا ہوتی ہے، وہاں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت، انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انسان، انبیاء کو انسان مانتے ہیں، کیونکہ فرشتہ وہ نہیں ہے، اس کی نفی قرآن میں موجود ہے، لیکن انسان وہ کہ افضل الانسان، سب سے بڑھ کر جن کی فضیلت ہے، بلکہ انبیاء سے بھی بڑھ کر جس کی فضیلت ہے وہ ہمارے نبی ہیں۔ ہر نبی انسان ہوتا ہے۔ النبی انسان بعثہ اللہ لتبلیغ ما اوحی الیہ، یہ ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے شرح مقاصد کے اندر کہ نبی انسان ہوتا ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا ہے
اور انسانوں کے لیے اس کی ڈیوٹی لگاتا ہے تاکہ دیگر انسانوں کی وہ ہدایت کا باعث بنے. تو یہ نبی کی ڈیفینیشن ہو گئی. ابھی نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ نبی اور رسول 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش، یہ جو تعداد ہے یہ فکس نہیں ہے، ہمیں یعنی پتہ نہیں ہے کہ یہ والی تعداد اتنے ہی آئے یا اس سے کم و بیش کا لفظ کہہ دینا چاہیے. 1,24,000 پیغمبر کم و بیش آئے، اس میں رسول بھی آئے، انبیاء بھی آئے. اب تو رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ کتب عقائد میں مختلف اقوال ذکر کیے گئے ہیں نبی اور رسول کے فرق کے حوالے سے، وہ آپ نوٹ کر لیجئے. مگر ان میں سے صحیح قول یہ ہے کہ نبی وہ انسان ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ پہلے سے نازل شدہ شریعت کی تبلیغ کے لیے معمور ہو یا نئی شریعت کا مبلغ ہو. نبی وہ انسان ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ پہلے سے نازل شدہ شریعت کی تبلیغ کے لیے معمور ہو، یعنی اسے تبلیغ پہلے سے جو شریعت ہے اس کے لیے معمور کیا گیا ہو، یا نئی شریعت کا مبلغ بنا کر بھیجا گیا ہو، نبی اسے کہتے ہیں. مثلا بنی اسرائیل کے اکثر انبیاء کرام شریعت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تبلیغ پر معمور تھے، ان کی تبلیغ پر ان کو معمور کیا گیا تھا. اور رسول اسے کہتے ہیں جسے نئی شریعت دے کر اس کی تبلیغ کے لیے بھیجا جائے. یعنی نبی نئی شریعت بھی اسے دی جا سکتی ہے اور پچھلی شریعت کا مبلغ بھی قرار دیا جا سکتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی میں نے مثال دی، ان کے بعد آنے والے بنی اسرائیل کے انبیاء شریعت موسوی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تبلیغ پر معمور تھے. نبی نئی شریعت بھی دی جا سکتی ہے، پچھلی شریعت کی تبلیغ کا معمور بھی ہو سکتا ہے، لیکن رسول جو ہوتا ہے اسے نئی شریعت دی جاتی ہے اور نئی شریعت دے کر اس کی تبلیغ کے لیے معمور کیا جاتا ہے. یہ فرق ہے. اور اصطلاحی معنی کی بنیاد پر ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، یعنی ہر رسول نبی ضرور ہے، کیونکہ شریعت کی تبلیغ کے لیے نبی بھی معمور ہے، رسول بھی نبی ہے. مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا. بعض اوقات ہر نبی رسول نہیں ہوتا، کیونکہ ہر نبی کو بھی نئی شریعت دی گئی اور پچھلی شریعت کا بھی معمور ہو سکتا ہے، لہذا ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا. لیکن ہر رسول نبی ضرور ہے، کیونکہ تبلیغ کے لیے اس غیب کی خبریں دینے کے لیے وہ معمور کیا جاتا ہے. انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. خلاصہ اس کا بیان کروں، نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ نبی جو ہوتا ہے اس کو پچھلی شریعت کی تبلیغ کے لیے اپوائنٹ بھی کیا گیا ہو سکتا ہے اور نئی شریعت بھی دی جا سکتی ہے، یہ اللہ کی منشا پر ہے. لیکن جو رسول ہے اس کو نئی شریعت ہی دی جاتی ہے. تو یہ فرق ہے، یہ ذہن میں انشاءاللہ اس کو آپ بٹھا لیجئے. اور رسول کا اطلاق کبھی کبھی غیر نبی پر بھی ہوتا ہے. وہاں مراد رسول وہ والا نہیں جو ہم جس کو پیغمبر اور نبی کہتے ہیں. مثلا فرشتوں پر بھی رسول کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ غیر نبی جو پوسٹ اور ڈاک لے کے جاتا ہے اس کو بھی عربی میں رسول کہتے ہیں، لیکن وہاں وہ مراد نہیں ہوتا جو رسول ہم مانتے ہیں. ہم مانتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی نبوت کی ہے اور اس کو معمور کیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، وہ رسول ہے. اب سوال ہوتا ہے کیا انسان کے اندر دو کیٹیگریز پائی جاتی ہیں، عورت اور مرد. کیا مرد ہی نبی بنتا ہے، رسول بنتا ہے، عورت بھی نبی بن سکتی ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ پاسبلٹی ہے؟ تو جواب، سب انبیاء کرام بشر اور مرد تھے. سب انبیاء کرام انسان اور ساتھ مرد تھے. کوئی کبھی بھی کسی وقت بھی نبی جو جن بھی نبی نہیں ہوا کبھی بھی. جن کی پوری مخلوقات ہیں، اور نہ کبھی کوئی عورت نبی بنائی گئی ہے. ہمیشہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو آخری نبی ہیں، ان کی نبوت تک جتنے انبیاء آئے سب انسانوں میں آئے
اور سب کے سب مرد تھے، کوئی جنوں میں نبی نہیں آیا اور کوئی نبی عورت بھی نبی بن کر نبیہ بن کر نہیں آئی ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھی بھیجے وہ سب مرد تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی مرد تھے، پچھلے رسول بھی سارے کے سارے مرد تھے۔ اس لیے اس آیت کے تحت یہ مسئلہ جاننے میں ہمیں پریشانی نہ ہوئی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام و رسل العظام سب کے سب مرد تھے، ان میں کبھی بھی کوئی عورت نبی بن کر نہیں آئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد بہت سے کذاب نبی بن کر آئے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو نبی کہا، فیبریکیٹڈ لوگ۔ اس میں سے ایک عورت بھی آئی، عورت نے بھی یعنی کہ یہ کہا کہ میں نبیہ ہوں، یعنی دعویٰ کیا، جھوٹا کذاب کذب کا دعویٰ کیا۔ تو اس کو کسی شخص نے، مسلمان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو تم کیسے دعویٰ کر سکتی ہو کہ تم نبیہ ہو؟ نبیہ مطلب تا کے ساتھ عورت کے لیے نبیہ کہا جاتا ہے، مرد کے لیے نبی کہا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی مردوں کی کہ میرے بعد کوئی مرد نبی نہیں، نبیتا کو نہیں کہا نا، لا نبیتا بعدی تو نہیں کہا، یعنی کتنی مضحکہ خیز بات کہی اس نے۔ گمراہ لوگ اسی طرح کی دلیلیں پکڑ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ عورتوں میں کبھی کوئی نبی نہیں ہوا، جنوں میں نبی نہیں ہوا۔ قال الحسن، امام حسن بصری فرماتے ہیں لم یبعث اللہ نبیا من اہل البادیہ، اللہ تعالیٰ نے کبھی دیہات میں سے نبی نہیں بھیجا، ولا من النساء، اور نہ ہی عورتوں سے نبی بھیجا، ولا من الجن، اور نہ ہی جنوں میں سے بھیجا۔ الجامع لاحکام القرآن، قرطبی کا حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ آگے انبیاء کے بارے میں ایک ہمارا اور بھی عقیدہ ہے، وہ بہت امپورٹنٹ عقیدہ ہے انبیاء کے حوالے سے، وہ یہ کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، وہ گناہ نہیں کر سکتے، معصوم ہوتے ہیں انبیاء کرام۔ تو اب سوال ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہے؟ اس کے جواب کے اندر میں نے اس کا جواب عرض کر دیا، انبیاء کرام معصوم ہیں۔ نبی کا معصوم ہونا، گناہوں سے معصوم ہونا، یہ بچا ہوا ہونا، یہ ضروریات نبوت میں سے ہے، ضروری ہے۔ اور عصمت انبیاء کا یہ معنی ہے کہ انبیاء کرام کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو چکا، اللہ نے وعدہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا، اور جس کی وجہ سے ان سے گناہ ہونا شرعن محال ہے، امپاسبل ہے، شرعن محال ہے، شرعی طور پر ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام علیہم السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ لفظ معصوم میں بول رہا ہوں، اور اس کا معنی بھی میں نے بتا دیا، اللہ نے ان سے حفظ ان کو گناہوں سے محفوظ کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، لہذا انبیاء کرام علیہم السلام سے گناہ ہونا شرعن محال ہے، امپاسبل ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی کہ اللہ کے انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، کچھ علماء اہل سنت کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے، میں اس کو بھی واضح کر دوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں نے اس کے لیے دن اور رات مطالعہ کر کے اس کا معنی نکالنے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ کو شارٹ کٹ اسے دینا چاہتا ہوں شارٹ ٹائم میں، کہ انبیاء کرام سے گناہ کی قدرت بالکل سلب کر لی جاتی ہے، ان کے اندر قدرت ہی نہیں ہوتی گناہ کرنے کی، یا قدرت ہوتی ہے لیکن وہ گناہ نہیں کرتے۔ معصوم کا معنی کیا ہے؟ قدرت بالکل سلب کر لی جاتی، جیسے فرشتے ہیں، ان میں گناہ کرنے کی قدرت ہی نہیں ہے،
کیا انبیاء کرام علیہ السلام سے بالکل قدرت کو سلب کر لیا جاتا ہے، یا قدرت ہوتی ہے لیکن وہ گناہ نہیں کرتے؟ تو جو معنی جمہور کے نزدیک ہے، جمہور عقائد اہل سنہ، جو جمہور کے عقائد، جمہور مطلب میجورٹی آف اہل سنہ جس پہ اگریڈ ہیں، وہ یہ ہے کہ قدرت انبیاء کرام علیہ السلام میں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کر چکا کہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، شرعاً محال ہے، لہذا قدرت کے باوجود بھی وہ کرتے نہیں اور نہ کریں گے۔ تو یہ ہے کہ اختیار اور قدرت ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ گناہ نہیں کر سکتے، نہیں کریں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ شرع عقائد میں لکھا ہے ہی لطف من اللہ تعالی یحملہ علی فعل الخیر، اور فرمایا ہے وَيُزَجِّرُهُ عَنِ الشَّرِّ مَعَ بَقَاءِ الْاِخْتِيَارِ، کہ عصمت گناہوں سے محفوظ کرنا اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، جو بندے کو اختیار کے باوجود کام کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ یحملہ بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، جو اچھا کام کرنے پر آمادہ کرتا ہے اور برے کام سے روکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ مع بقاء الاختیار اس میں لفظ آیا ہے کہ اختیار ہوتا ہے، اختیار باقی ہوتا ہے، لیکن اللہ کا لطف و کرم انبیاء پر ہے کہ ان کو معصوم بنایا کہ وہ فعل خیر ہی کرتے ہیں، اچھا فعل ہی کرتے ہیں، نیک کام ہی کرتے ہیں، لیکن برے کام سے بچے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا لطف ہے، انبیاء کرام پر فضل ہے۔ دلیل نمبر 2، شفا شریف میں اسی کو جمہور کا موقف قرار دیا گیا۔ والجمہور قائل بانہم معصومون من ذلک من قبل اللہ معتصمون باختیارہم وقصبہم الا حسینا، مطلب جمہور یہ قائل ہیں کہ انبیاء کرام معصوم ہیں اللہ کی جانب سے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کا اختیار، وہ معصوم ہے اپنے اختیار اور کسب کے ساتھ، یعنی قدرت ہے، اختیار ہے، پھر بھی وہ گناہ نہیں کرتے، مگر کرتے ہیں تو وہ نیک کام ہی کرتے ہیں۔ الا حسینا نجار فإنه قال لا قدر لهم على المعاصي اصلا، ہاں حسین نجار نامی ایک شخص گزرا ہے، اس نے اختلاف کیا تھا جمہور اہل سنت سے، کہ کہا تھا کہ انبیاء کرام کے اندر بالکل ہی قدرت نہیں ہوتی، یعنی ایک بندے نے اختلاف کیا، اس کے علاوہ بھی کسی شخص کا اختلاف اہل سنہ میں بھی موجود ہے، اور لیکن اصل قول جمہور کا، جو میجورٹی آف علماء اہل سنہ جو عقائد کے اندر ماسٹر ہیں، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء قدرت کے باوجود بھی گناہ نہیں کرتے، نہیں کر سکتے، شرعاً محال ہے ان کے لیے۔ اب دوسرا سوال، کیا انبیاء کرام نبوت سے قبل بھی، یعنی نبوت، بعض نبیوں کو نبوت ملی 40 سال کے اندر، کیا نبوت سے قبل بھی یا اعلان نبوت سے قبل، جیسے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو عالم ارواح سے نبی ہیں، تو اعلان نبوت 40 سال میں فرمایا، تو کیا 40 سال سے پہلے یعنی اعلان نبوت سے قبل انبیاء سے گناہ ہو سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ اس حوالے سے کیا ہے؟ جواب، انبیاء علیہ السلام شرک و کفر، ہر طرح کے کبیرہ گناہ سے قبل نبوت یعنی نبوت سے پہلے اور نبوت سے بعد بالاجماع اہل سنت معصوم ہے، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتے وہ لوگ۔ نبوت سے قبل، نبوت سے بعد کبیرہ گناہ کی بات کر رہا ہوں، وہ نہیں کر سکتے۔ اور صحیح قول کے مطابق، صحیح فرمان کے مطابق، قبل نبوت سے قبل بھی صغیرہ گناہوں کے عمدن جان بوجھ کر ارتکاب کرنے سے بھی وہ محفوظ اور معصوم ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام سے نبوت سے پہلے صغیرہ گناہ بھی عمدن نہیں ہو سکتا، وہ نہیں کر سکتے۔ عمدن مطلب انٹینشنلی وہ نہیں کر سکتے، ہاں ان سے
اگر اللہ تعالیٰ عز و جل کی اجازت سے نسیانن کوئی کام ہو جائے نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے قبل، صغیرہ گناہ، صغیرہ کی بات کر رہا ہوں، وہ پاسبلٹی ہے، لیکن کبیرہ بالاجماع اہل سنت قبل نبوت بعد نبوت کسی طرح بھی وہ نہیں کر سکتے، اور صغیرہ جو صغیرہ گناہ ہے وہ قبل نبوت عمدن نہیں کر سکتے، جان بوجھ کر ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، صغیرہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے۔ کہاں لکھا؟ حدیقہ ندیہ کی عبارت جلد نمبر 1 ہے اور 288 صفحہ ہے، اس میں لکھا ہے الانبیاء والرسل علیہ السلام کلهم مبرعون عن الکفر باللہ تعالی عن الکذب مطلقاً، کذب سے، کفر سے بری ہیں، قبل النبوہ وبعدہا، نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد، ومبرعون یا مبرعون عن الکبائر من الذنوب، کہ وہ بری ہیں، وہ کبیرہ گناہ نہیں کر سکتے، اور وعن الصغائر منہا ایدن، اور صغیرہ گناہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور دلیل نمبر 2 میں ہے منہ روض الازہر کے اندر ہے یہ بات کہ انبیاء کرام معصوم عن الصغائر والکبائر ہیں، بہذی العصمہ ثابتۃ للانبیاء قبل نبوہ بعدہا علی الاصح، صحیح قول کے مطابق یہ عصمت، یہ معصوم ہونا نبوت سے قبل نبوت کے بعد دونوں ثابت ہیں، یہی ہمارے جمہور اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اچھا، حضرت ایوب علیہ السلام نبی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام تقریباً 25 سے 26 انبیاء کرام کا ذکر قرآن میں نبی نام کے ساتھ آیا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر نام کے ساتھ آیا ہے، ان میں حضرت ایوب علیہ السلام بھی ہیں۔ ان کے بارے میں لوگوں نے بڑی غلط کہاوتیں، کہانیاں مشہور کر رکھی ہیں، وہ میں ذرا آپ کی اس حوالے سے بھی تسلی کرنا چاہتا ہوں۔ جواب، ان کے بارے میں سوال یہ ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ان کے جسم میں معاذ اللہ ان کو بیماری لگی تھی، بیماری میں کیڑے پڑ گئے تھے، وہ اپنے کیڑے اتارتے تھے، لوگ ان سے نفرت کرتے تھے، اس طرح کے واقعہ سٹوریاں لوگوں نے بنا رکھی ہیں۔ یہ سب جھوٹی سٹوریاں ہیں۔ آپ بیمار ضرور ہوئے تھے، لیکن آپ کو یہ والے جسم میں کیڑے پڑنا، جسم کے کیڑے اتارنا، لوگوں کا نفرت کرنا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اٹس ٹوٹلی فیبریکیٹڈ سٹوریز۔ کیوں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کہتا ہے، اگر کوئی سٹوری بناتا ہے، تو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی اس طرح کے مرض میں مبتلا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو ہر ایسے معاملے سے محفوظ رکھا ہے جو مخلوق کے لیے باعث نفرت ہو۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہر ایسے معاملے میں نبی مبتلا نہیں ہوتا جو مخلوق جس سے نفرت کرے، یعنی ظاہری مرض ایسا کوئی نہیں نبی مبتلا ہوتا۔ نبی سب سے خوبصورت ترین ہستی ہوتا ہے، نبی سب سے پیارا ہوتا ہے، اور نبی کے اور خصائل ہوتے ہیں جو مخلوق سے اس سے ممتاز اور عرفہ والا کرتے ہیں۔ نفرت کا باعث کوئی بھی چیز اس کے اندر نہیں ہوتی۔ مسامرہ میں ہے من شروط النبوہ السلام من العیوب المتنفرہ یا منفرہ منہم کالبرص والجذام۔ نبوت کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ نفرت پھیلانے والے عیوب سے نبی سلامت ہوتا ہے، جذام اسے نہیں ہو سکتا، برص کی بیماری اسے نبی کو نہیں ہو سکتی۔ برص مطلب وہ داغ جو ہو جاتا ہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، جذام اعضاء ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے ہیں وہ۔ تو یہ جو امراض جس سے لوگوں کو نفرت ہوتی ہے، نبی اس میں مبتلا نہیں ہوتا۔ یہ شرط نبوت میں سے ہے۔ مسامرہ عقائد اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، المسامرہ بشرح المسائرہ، مسائرہ کی جو شرح ہے۔ بلکہ انبیاء کرام ایسے افعال سے بھی پاک ہیں جو وجاہت اور مروت کے خلاف ہیں، مروت کے جو خلاف ہیں، جیسے کوئی لقمہ چوری کر لینا۔ ہم ہوتے ہیں نا، ہم آپس میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کسی کا لقمہ چرا لیا، کسی کی روٹی چرا لی،
یا بازار میں کھانا، حالانکہ بازار میں عام لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، چلتے پھرتے کھانا. انبیاء کرام ایسی چیزوں سے بھی پاک ہوتے ہیں جو مروت کے اچھے لوگ تہذیب کے خلاف امر ہوتے ہیں. وہ جو انبیاء کرام ان سے بھی پاک ہوتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے نبوت کے حوالے سے. اب سوال ہے کہ انبیاء کے علاوہ کسی اور کو بھی معصوم کہا جا سکتا ہے؟ انبیاء کے علاوہ کسی اور کو بھی معصوم کہا جا سکتا ہے؟ جواب، انبیاء کے علاوہ صرف فرشتوں کو معصوم کہا جا سکتا ہے. وہ معصوم ہیں، ان کو معصوم مانیں گے، ضروری ہے. فرشتے اور نبی کے علاوہ کسی اور شخص کو معصوم نہیں مانا جا سکتا. بچے کو معصوم کہتے ہیں، یہ غلط ہے، نہیں کہنا چاہیے. بعض لوگ معصوم بچہ ہے، بڑا معصوم شخص ہے. انبیاء کرام اور فرشتوں کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ فرشتے بھی جو ہے وہ گناہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اندر گناہ کرنے کی قدرت ہی نہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بیان کر دیا، فرشتوں کے اندر سے قدرت سلب کر لی جاتی ہے گناہ کی، وہ گناہ نہیں کر سکتے. لہذا انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتوں کے علاوہ کسی کو بھی معصوم نہیں مانا جا سکتا. سوال نیکسٹ، انبیاء کرام اور فرشتوں کی معصوم ہونے میں فرق کیا ہے؟ لٹل بٹ فرق ہے. انبیاء کرام اور فرشتوں کی عصمت میں معصوم ہونے میں فرق ہے، کیونکہ فرشتے معصوم ہونے سے فرشتوں کی مراد یہ ہے کہ ان کے اندر بالکل ہی گناہ کی قدرت نہیں ہوتی، جبکہ انبیاء کرام کے معصوم ہونے کا مطلب ہے کہ وہ قدرت رکھتے ہیں لیکن گناہ نہیں کر سکتے. اللہ کے حفظ الہی کا وعدہ ان سے ہو چکا، ان سے گناہ امپاسبل ہے شرعن. یہ فرق لکھا ہے ہمارے کتب اہل سنت کی کتابوں میں، فرق موجود ہے. سوال، انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کسی امام کو، اہل بیت کے کسی امام کو معصوم کہہ سکتے ہیں ہم؟ جیسے کہ بعض بد مذہب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام جو اہل بیت کے ائمہ ہیں، امام جعفر صادق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن، امام حسین، یہ معصوم ہیں. جواب، معصوم ہونا نبی اور فرشتہ کا ہی خاصہ ہے، ان کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں. اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بددینی ہے، دین نہیں ہے. انبیاء کی طرح ان کو معصوم ماننا بالکل گمراہی ہے. یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے. معتقد المنتقد میں لکھا ہے، فَمِنْهُ الْأَسْمَى، نبوت کی شرائط میں سے، نبوت کی صفات میں سے ایک معصوم ہونا بھی ہے. وَهِيَ مِنْ خَصَائِصِ النُّبُوَّةِ، یہ نبوت کے خصائص ہے. خصائص میں نا اسپیشلٹیز ہیں، اسپیسیفک فور نبی ہے. علی مذہب الحق، مذہب حق اہل سنت کا یہی مذہب ہے. جو شخص انبیاء کو معصوم نہیں سمجھتا اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر کفر لزومی لگے گا، التزامی لگے گا؟ کیا انبیاء کو معصوم نہیں مانتا، جو شخص انبیاء کرام کو نبوت کے بعد جھوٹ یا کبیرہ گناہوں سے معصوم نہیں مانتا، وہ کافر ہے. اور جمہور بلکہ تمام اہل سنت کا اس پر اجماع ہے، تمام مسلمانوں کا اس پہ اجماع ہے. کہاں لکھا ہے؟ الشفاء شریف میں لکھا ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 607 میں، من دان بالوحدانیہ وصحت النبوہ ونبوت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم ولكن جوز على الانبیاء الكذب فيما اتوا به فهو کافر باجماع. جو توحید اور صحت نبوت اور ہمارے نبی کی نبوت کا پر یقین رکھتا ہے لیکن انبیاء کرام پر یہ بھی وہ جائز سمجھتا ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتے ہیں، جو وہ لائے ہیں ان میں جھوٹ ممکن ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے بالاجماع. بالاجماع کافر ہو جاتا ہے. یہ الشفاء شریف میں لکھا ہے. سوال، جو یہ کہے کہ ہمارے نبی نے خوف کی وجہ سے خلافت علی
رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ چھپایا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ خوف کی وجہ سے حضرت علی کو خلافت ملنی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کو دے دی، خوف کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، خوف کے تحت ہوا ہے۔ جواب: اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے انہوں نے وہ سب پہنچا دیے، یہ ہمارا عقیدہ، سب پہنچا دیے۔ جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے تقیہ کرتے ہوئے چھپایا ہے، خوف کی وجہ سے چھپایا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک کے اندر اس حوالے سے بتا دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کے رب نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ تو رسول کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اس نے سب کچھ پہنچا دیا جو کچھ بھی اللہ تعالی عز و جل نے نبی یا رسول پر نازل کیا ہے۔ اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انہوں نے چھپا دیا تو وہ معاذ اللہ کافر ہو جائے گا، اس حوالے سے کہ جو انہوں نے پہنچانا تھا اللہ کی طرف سے ان کی ڈیوٹی لگی تھی، ان میں سے کچھ چھپا کر چلے گئے ہیں، یہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے۔ قال الامام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن و تجویز التقیہ علیہم فی التبلیغ کما تزعمہ الطائفہ الشقیہ کفر و ضلال مبین۔ آپ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں المعتمد المستند کتاب کے اندر صفحہ 114 میں کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انبیاء کرام نے کچھ چھپایا، تقیہ کیا ہے، خوف کی وجہ سے کچھ چھپا لیا، انہوں نے پوری تبلیغ نہیں کی، تو وہ شخص کافر ہو جائے گا، یہ کفر و ضلال ہے۔ احکام تبلیغیہ میں کیا انبیاء سے سہو ہو سکتا ہے، یعنی وہ کچھ بھول سکتے ہیں؟ اس حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ انبیاء کرام احکام تبلیغیہ جو کچھ انہوں نے پہنچانا ہے ان میں سے سہو نہیں ہو سکتا، نسیان نہیں ہو سکتا، وہ سب کچھ پہنچا کر جاتے ہیں، اس میں غلطی اور مسٹیک نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سوال: انبیاء کرام گناہوں سے محفوظ ہے تو اس کا مطلب اولیاء کرام، انبیاء کرام کے حوالے سے تو میں نے بیان کر دیا کہ وہ معصوم ہیں، اولیاء محفوظ ہیں، اولیاء بھی گناہوں سے محفوظ ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے جس کی وجہ سے ان سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن اگر ان سے گناہ ہو جائے تو شرعاً محال بھی نہیں، یعنی ہو بھی سکتا ہے، شرعاً محال نہیں ہے۔ محفوظ کا معنی یہ ہے کہ ان سے گناہ ہو سکتا ہے اولیاء سے، شرعاً محال نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے کرم سے اگر کسی کو محفوظ رکھے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ انبیاء سے گناہوں کا صدور محال ہے، شرعاً امپاسبل، اولیاء سے پاسبل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے، ان سے گناہ سے ان کو محفوظ رکھے، یہ پاسبل ہے، یہ بھی موجود ہے۔ اچھا، نبوت کے لیے ضروری چیزیں کیا ہیں؟ نبوت کے لیے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ وحی نبوت کا ہونا، خواہ فرشتے کے ذریعے ہو یا کسی بلا واسطہ ہو، ودآؤٹ اینی واسطہ مینز کے ہو، وحی نبوت کا ہونا نبی کے لیے یہ شرط ہے، وحی نبوت کا ہونا۔ اور وحی نبوت صرف انبیاء کے لیے خاص ہے، وہ نبیوں کو ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شخص دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو وحی نبوت نہیں ہو سکتی، اگر ایسے کوئی مانے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر و دلال کہلائے گا۔ اب اس کے علاوہ ہمارا عقیدہ اہل سنت نبیوں کے حوالے سے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبوت جو ہے یہ کسبی نہیں ہے، یہ لکھ لیجئے، نبوت کسبی نہیں ہے۔ کسبی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسبی کا مطلب جس کو عبادت اور ریاضت کے ساتھ حاصل کیا جا سکے،
ایک بندہ عبادت کرنا شروع کر دے, عبادت کرتا جائے اور اسے نبوت مل جائے, ایسا پاسبل نہیں ہے, کیونکہ یہ عطائی ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو نبی بنا دیتا ہے, اور نبی بنا دیا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, یہ اللہ نے بند فرما دیا, آپ کو خاتم النبیین فرمایا. تو میں نبوت کسبی کے حوالے سے اپنا عقیدہ بتا رہا تھا کہ یہ محض عطا الہی ہے, جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے. ہاں, دیتا اسی کو ہے جو اس منصب عظیم کے لائق ہوتا ہے, جو قبل حصول نبوت تمام اخلاق رذیلہ سے پاک ہوتا ہے, اخلاق حمیدہ کا حامل ہوتا ہے, اچھے اخلاق اس میں پائے جاتے ہیں, برے اخلاق سے پاک ہوتا ہے, اس منصب کے لائق ہوتا ہے, اسی کو یہ عطا فرماتا ہے. اور ہر اس بات سے منزہ ہوتا ہے, پاک ہوتا ہے جو باعث نفرت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو ہی نبوت عطا فرماتا ہے. یہ عطائی ہے, کسبی نہیں ہے. اور نبی کی عقل تمام فلسفیوں سے, تمام حکیموں سے, تمام ڈاکٹروں سے, تمام سے زیادہ ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ عز و جل ایسے شخص کو نبی بناتا ہے. اور میرے آقا پر دروازہ نبوت ختم ہو گیا, اب دروازہ نبوت بند ہو گیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ, اللہ جانتا ہے کہ کہاں اس نے اپنی رسالت کو وہ رکھے گا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم, یہ صرف اللہ کا فضل ہے, وہ عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے, اور یہ اللہ فضل والا اور عظیم ہے. المعتقد المنتقد میں ہے النبوۃ لیست قصبیہ, نبوت کسبی نہیں ہے, عطائی ہے, اللہ کی عطا سے ہی ملتی ہے. جو یہ مانے کہ نبوت کسبی ہے, آدمی اس کو اپنے کسب سے, اپنے فعل سے, عبادت سے, ریاضت سے حاصل کر سکتا ہے اور نبوت تک پہنچ سکتا ہے, وہ کافر ہے. کیونکہ نبوت جو ہے کسبی نہیں ہے. لکھا اعتقاد حصول نبوہ بالکسبی کفر, یہ المعتقد المنتقد میں ہے. المعتقد المنتقد میں ہے کہ اعتقاد حصول نبوت حاصل ہو سکتی ہے, یہ عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے, کیونکہ یہ اللہ کی عطا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اعتقاد حصول نبوت کا عقیدہ رکھنا یہ تو ہے ہی کفر عظیم, کفر و ارتداد ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں آ سکتا. انشاءاللہ اس کی بھی ختم نبوت کی بھی آگے ایک پوری بحث آئے گی نبوت کے عقائد کے حوالے سے. اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ کسی نبی کی نبوت زائل نہیں ہو سکتی. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ کسی نبی کی نبوت زائل نہیں ہو سکتی, ریموو نہیں ہو سکتی. یہ جو لوگوں نے فیبریکیٹڈ سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں نا, کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور شاید حضرت یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو حکم دیا گیا تم درخت میں جاؤ, اگر نہیں جاؤ گے تمہاری نبوت زائل کر دی جائے گی. یہ غلط سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں. نبی سے نبوت زائل نہیں ہو سکتی. جو شخص نبی سے نبوت کو زائل ہونا مانے, ریموونگ مانے کہ ہو سکتی ہے, پاسبل ہے, وہ کافر ہے. من جوز زوال نبوہ من نبی یسیر کافرا, وہ کافر ہو جائے گا. المعتقد المنتقد میں یہ مسئلے کی وضاحت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی ہے, اور پچھلے ہماری کتب عقائد کی روشنی میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو بیان کیا ہے. قضا فی التمہید, تمہید ایک پرانی کتاب ہے عقائد اہل سنت کی, اس میں بھی یہ عبارت موجود ہے کہ اگر کوئی نبوت کا زوال مانتا ہے اور کہ نبی کی نبوت زائل ہو سکتی ہے, ختم ہو سکتی ہے, تو وہ شخص کافر ہے. میں نے پہلے بیان کر دیا کہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو ایسی کوئی بیماری نہیں لگ سکتی جو قابل نفرت ہو مخلوق کے لیے. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو سٹوریاں گڑھ رکھی ہیں کہ ان کو کیڑے پڑ گئے تھے معاذ اللہ, یہ غلط اور فیبریکیٹڈ سٹوریاں ہیں. اس کی ہر سنی عالم جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائے گا کہ یہ غلط سٹوریاں ہیں. اگر کتابوں میں کسی کتاب میں لکھی ہے وہ کتاب معتبر نہیں ہے, ویلڈ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے
کہ انبیاء کرام علیہ السلام ایسی بیماریوں سے پاک ہوتے ہیں جیسے کہ لکھا ہے السلامۃ من البرص والجذام والعما وغیر ذالک من المنفرات المعتقد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ صفحہ 115 پہ اس بات کی وضاحت کی ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ تمام نبی ان سے پاک ہوتے ہیں، نہ ان کو برس ہو سکتی، نہ جزام ہو سکتا، نہ وہ اندھے ہو سکتے ہیں، اور ان چیزوں سے پاک نبی ہوتے، اندھے یعنی بالکل نظر نہ آنا۔ یہ سب سے پہلے نبی اور رسول حضرت آدم علیہ السلام ہیں، سب سے پہلے نبی اور رسول حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا، بلکہ سب انسان انہی کی اولاد ہیں، اسی وجہ سے یعنی سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے۔ سب انسانوں کو آدمی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آدم کی وہ اولاد ہیں، ان سے پہلے کوئی شخص نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے ماں باپ کے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، اپنا خلیفہ بنایا اور تمام اسماء کا علم عطا فرمایا، مسمیات یعنی تمام چیزوں کا اسماء کا علم دیا، اور سب میں پہلے رسول جو کفار کی طرف بھیجے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ یعنی سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ یہ بھی آپ کے یعنی کہ علم میں اضافہ ہوا ہوگا اس بات کو جان کر کہ پہلے نبی کون سے، پہلے رسول کون سے، اور بہت سی کتابوں میں اس کے حوالے موجود ہیں کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں، اور سب سے پہلے نوح جو ہے، سب سے پہلے رسول جو ہے حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ لکھا ہے وَلَكِنَّ نُوحًا أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ تعالی کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کفار کی طرف بھیجا۔ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ انبیاء کی تعداد کوئی معین نہیں، 1,24,000 جو کہا جاتا ہے، کم و بیش اس کے ساتھ لفظ بولنا چاہیے، کیونکہ اگر کم و بیش نہ بولیں گے، ہم معین تعداد کر لیں گے تو کفر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ تمام نبیوں کو ماننا وہ ضروری ہے، ضروریات دین میں سے ہے، ایک نبی کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کم و بیش جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، آمنت باللہ ورسولہ، میں تمام رسولوں پر ایمان لایا، میں تمام نبیوں پر ایمان لایا، تو تمام رسول آگے، تعداد معین نہیں ہے۔ اور درجات نبوت کے حوالے سے، درجات نبوت کے حوالے سے میں کلام کر دوں کہ نبیوں کے درجوں کے حوالے سے کس کا کتنا درجہ ہے بڑا۔ انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسل ملائک سے بھی افضل ہیں۔ جو ملائکہ کے رسول ہوتے ہیں نا، ہمارے انسانوں کے جو نبی ہیں ان کے رسولوں سے بھی افضل ہیں، یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے۔ اور ولی جتنا بھی بڑا ولی ہو، غوث، قطب، ابدال، وہ کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیوں کے برابر ماننا یا نبیوں سے افضل ماننا عقائد اہل سنت کے مطابق کفر صریح ہے اور ارتداد ہے، کفر ہے۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل بتائے یا برابر بتائے وہ کافر و مرتد ہے، جیسے کہ میں نے اس عقیدے کی وضاحت کر دی ہے۔ اور لکھا ہوا ہے شفا شریف میں وَكَذَلِكَ نَكْتُبُ بِتَكْفِيرِ غُلَاةِ الرَّافِضَةِ فِي قَوْلِهِمْ إِنَّ الْأَئِمَّةَ أَفْضَلُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، جو غالی رافضی لوگ ہیں ان کی ہم قطعی طور پر تکفیر کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت جو ہیں انبیاء سے افضل ہیں، حضرت علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں، غالی رافضی۔ اور نبیوں کے مختلف آپس میں درجے کیا ہیں؟ بعض کو بعض پر رب نے فضیلت دی ہے، اور سب میں افضل ہمارے آقا و مولا سید المرسلین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل۔ انشاءاللہ اس عقیدے کی وضاحت بھی آ رہی ہے، کیا کیا دلائل ہیں اس کے، وہ بیان کروں گا انشاءاللہ، بڑا مزہ آئے گا آپ کو سننے میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا درجہ سب سے بڑا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ سب سے بڑا ہے بعد میں، پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ سب سے بڑا ہے، پھر ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا درجہ سب سے بڑا ہے، اور ان 5 رسولوں کو اولو العزم مرسلین کہا جاتا ہے۔
مرسلین، مرسلین کہا جا، اولو العزم رسول ہیں یہ پانچوں، یہ پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء، انسانوں میں سے، جو فرشتوں میں سے تمام مخلوق سے یہ افضل رسول ہیں، یہ پانچ. ان سب کے بھی آقا و مولا ہمارے آقا و مولا ہیں. سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی. انبیاء سے رسل اور رسل سے بھی اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ عز و جل کے ہاں انبیاء کا مقام کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہمارا ابھی میں بڑے اہم طریقے سے بیان کرنا چاہتا ہوں. تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے حضور عزت والے، عظمت والے، وجاہت والے ہیں. عزت والی ہستیاں اللہ کی بارگاہ میں انبیاء علیہ السلام ہیں. ان کو اللہ کے نزدیک معاذ اللہ چوڑے چمار کی مثل کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے. یہ لکھا ہے نا معاذ اللہ کتابوں میں نے اس کا حوالہ پہلے دیا تھا. بعد مذہبوں نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام اللہ کے ہاں چوڑے چمار، لفظ یہ معاذ اللہ نقل کفر نباشد، چوڑے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. معاذ اللہ الامان والحفیظ. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام انبیاء کرام اللہ کے ہاں عزت والے، عظمت والے، وجاہت والے اللہ کی بارگاہ میں ہیں. اللہ اکبر. یہ تقویۃ الایمان میں جو بات لکھی ہے میں وہ پڑھ کے سناتا ہوں. اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے تقویۃ الایمان. جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، یہاں بڑا سے مراد نبی، چھوٹا سے مراد عام، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. معاذ اللہ. یہ انہوں نے خود جب بڑا چھوٹے کی وضاحت خود اس کتاب میں کی ہوئی ہے، اب میں نے نہیں کی. اللہ اکبر الامان والحفیظ. جبکہ دیکھیو اللہ تعالیٰ عز و جل نبیوں کی عزت کو کیسے بیان کرتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگو یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأ. اللہ تعالیٰ عز و جل قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی، اللہ نے ان کو بری کر دیا. مما قالوا، جو وہ بات کہتے تھے. وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور اللہ کے ہاں موسیٰ علیہ السلام وجیح ہیں، وجیح عزت والے ہیں. وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں وجیح ہیں، عزت والے. سبحان اللہ. یہاں پر جو بر را کا صیغہ لکھا اس کے جو اعراب غلط تھے، میں بعد میں انشاءاللہ اس کو قرآن کی آیت دیکھ کر آپ کو سناؤں گا. جو ادھر لکھا تھوڑی سی اس میں مسٹیک تھی، اس لیے میں نے اسے نہیں پڑھا، اور جو اصل بات تھی میں نے آپ کو سنانی تھی. وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، کہ اللہ کے ہاں موسیٰ علیہ السلام کی عزت یوں بیان کی کہ وہ وجیح ہیں، عزت والے. اور تفسیر کبیر کے اندر تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا ہے سبحان اللہ کہ وجیح کا مطلب ہے وجاہت والے، عزت والے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، فرمایا وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا آخرت میں اللہ کے ہاں عزت والے ہیں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا.
اور ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ وتعزروہ وتوقروہ، ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ اللہ اکبر، کتنی عزت والے ہیں اللہ کے حضور، کتنی عزت والے، کہا ہے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کے آگے بلند بھی نہ کرو۔ رب آداب بارگاہ رسالت سکھا رہا ہے۔ کہا لوگوں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رائنا بھی نہ کہو، لا تقولوا رائنا، رائنا بھی نہ کہو، رائنا میں دوسرے معنی کا احتمال ہے، وقول انظرنا، بلکہ کہو انظرنا یا رسول اللہ۔ آئے ہائے ہائے ہائے، ادب بارگاہ مصطفیٰ رب ٹیچ کر رہا ہے اپنی مخلوق کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان جائیں، یہ ہے اللہ تعالیٰ عز و جل کے ہاں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام۔ تو یہ ہے ہمارے عقائد نبوت کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا نبوت کے حوالے، عقائد کے حوالے سے، اور انشاءاللہ کل بھی میں اسی پر ہی لیکچر دوں گا نبوت کے حوالے سے ہمارے عقائد، اور انشاءاللہ 2 ٹاپک ہم نے کور کرنے ہیں، علم غیب کا، حیات النبی کا جو ہمارا عقیدہ ہے اس پر دلائل دوں گا، حیات النبی کے حوالے سے، علم غیب کے حوالے سے، اور تو انشاءاللہ اس کو کل کمپلیٹ کروں گا۔ اور کل کا جو لیکچر ہے اگر کوئی بد مذہب بھی سن لے گا، کل میں نے الحمدللہ اس کو اس طرح لکھ کر لے کر آیا ہوں کہ ہمارا عقیدہ اصل میں ہے کیا علم غیب کے حوالے سے۔ بعض اوقات سنی بھی غلط عقیدہ رکھے ہوتے ہیں، تو سنیوں کی بھی اصلاح ہوگی۔ اگر بد مذہب بھی سن لے گا انشاءاللہ وہ بھی شخص بد مذہبیت کو چھوڑ کر دائرہ سنیت میں آ جائے گا، میری امید ہے۔ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے حیات النبی کے حوالے سے اور علم غیب کے حوالے سے۔